السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کی دعا۔ اگر آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں قربانی تو آپ یہ دعا پڑھیں گے: بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم ھذا منک ولک ھذا عنی۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے، اور اللہ بہت بڑا ہے۔ اے اللہ، یہ تیری جانب سے ہی ہے اور خالص تیرے ہی لیے ہے، یہ میری طرف سے ہے۔ اور اگر آپ کسی اور کے لیے ذبح کرنے جا رہے ہیں اور کسی ایک خاص نام سے کرنا چاہ رہے ہیں، اگر اس کا نام طلحہ ہے تو کچھ اس طریقے سے آپ کریں گے: اللہم تقبل من طلحہ، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ اس میں ان کی فیملی کو بھی ایڈ کرنا چاہیں تو آپ آگے کچھ اس طریقے سے ورڈ استعمال کریں گے: وآل اہلی، ٹھیک ہے؟ اور اگر صرف فیملی کے نام سے کرنا ہے اور اس میں کوئی ایڈ نہیں کرنا ہے کسی کا خاص نام، تو آپ کچھ اس طریقے سے کریں گے: اللہم تقبل من اہلہ، ٹھیک ہے؟ یا وآل اہلہ، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک بات کا آپ ہمیشہ خیال رکھیں کہ بسم اللہ کمپلسری ہے، بسم اللہ بولنا کمپلسری ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ کے بغیر آپ ذبح نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے: اے اللہ، طلحہ اور طلحہ کے فیملی کی جانب سے قبول فرما۔ اگر آپ نے نام لیا ہو تو، جیسے اللہم تقبل من طلحہ وآل اہلہ، اگر آپ نے اس طریقے سے کہا ہوگا تو اس کا معنی یہی ہوگا کہ اے اللہ، طلحہ اور طلحہ کے آل کی جانب سے قبول فرما، یہ دعا۔ اگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ایک دعا جو ہے وہ مس کر دی ہے، آخر وہ دعا میں نے کیوں نہیں پڑھی جبکہ ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے تھے، وہ دعا یہی تھی: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک عن محمد و امتی بسم اللہ واللہ اکبر۔ یہ ایک دعا جو تھی، مطلب میں نے یہ پوری حدیث کا اس میں جو دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث سے آئی تھی وہ دعا تھی، میں نے آپ کو سنایا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس دعا کو کیوں نہیں پڑھے، تو آپ کو میں یہ بات بتا دینا یہاں پہ بہت ہی زیادہ خصوصاً ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو دعا جو پڑھی جاتی تھی اور قربانی کرنے سے پہلے، تو یہ دعا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس کی پوری روایت کو آپ کو میں سنانا چاہوں گا، اگر آپ وقت اور لے لیں تھوڑا سا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن سنگ دار ابلق خصی کیے ہوئے 2 دمبے ذبح کیے۔ جب انہیں قبلہ رخ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک وعن محمد و امتی بسم اللہ واللہ اکبر۔ میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ میں ابراہیم کے دین پر ہوں، کامل موحد ہوں، مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری تمام عبادتیں، میرا جینا اور میرا مرنا خالص اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اے اللہ، یہ قربانی تیری ہی عطا ہے اور خاص تیری رضا کے لیے ہے۔ محمد اور اس کی امت کی طرف سے اس کو قبول کر۔ بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ، اور اللہ بہت بڑا ہے، پھر ذبح کیا۔
یہ جو ضعیف حدیث ہے اس کو شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے. یہ بات آپ دماغ میں رکھیں. اور میں اس کا ویسے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا اس حدیث کا بھی. تو پہلی اس ضعیف حدیث کے بنا پر جو ہے ہم اس دعا کو نہیں پڑھیں گے. صرف ہم جتنا آپ کو ہم نے بتایا ہے، جو پہلے آپ کو بتایا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر اللہم ھذا منکا ولکا ھذا انی، یہ اصل دعا ہے. اور اگر آپ کسی کی جانب سے کرنا چاہیں تو میں وہاں پہ کسی کا نام نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف آپ کو بتا رہا ہوں کس طریقے سے کرنا. اللہم تقبل من فلاں و فلاں، ٹھیک ہے، وآل فلاں. تو اس طریقے سے یہ دعا ہے، آپ اس کا استعمال کریں. جو شروع میں آپ کو جو صحیح طریقہ آپ کو بتا دیا گیا ہے، مجھے امید ہے آپ اسی دعا کو استعمال کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.